نمبر ایک تو یہ ہے کہ کیا امریکہ آبنائے ہرمز میں ہر جہاز کو تحفظ دے سکتا ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کے تحت وہ تمام بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز میں داخل بھی کرے گا اور وہاں سے نکالے گا بھی، اور یہ وہ طاقت کے بلبوتے پر کرے گا۔ اب اس میں جو ایک برطانوی تھنک ٹینک ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے، عالمی سطح پہ جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، جو جیو پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں، ان سب کی رائے اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک جیسی ہے تقریباً۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے کی اطلاعات کے بعد دونوں ممالک کے بیچ میں جنگ بندی تو اب خطرے میں ہے، لیکن ہر جہاز کو آبنائے ہرمز سے بحفاظت نہیں گزارا جا سکتا۔ امریکہ جتنی مرضی طاقت رکھتا ہے ہر جہاز کو بحفاظت یہاں سے نہیں نکال سکتا، کوئی نہ کوئی جہاز یہاں پہ تباہ ہوں گے۔ میں آپ کو ایک ہیومن سائیکی کی بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے نا 100 لوگوں کے ساتھ، اور یہ کہا جائے کہ یہاں پہ ایک گولی چلے گی یہاں پہ، اور وہ آپ میں سے کسی ایک آدمی کو لگے گی اور ایک آدمی مر جائے گا، تو ہر آدمی کو اس بات پہ شک ہونا شروع ہو جائے گا، یہ گولی مجھے لگ جائے گی، اس بات کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اور یہی چیز آبنائے ہرمز میں ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایران تمام جہازوں کو تباہ کر پائے گا، لیکن کسی کو تباہ ضرور کر دے گا، اور ہر جہاز کا کیپٹن یہ سمجھے گا کہ وہ جہاز میرا ہے۔ لہذا یہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کا بہت سارا پیسہ ایک ایک جہاز کے اندر جو ہے وہ بلینز کا سامان جا رہا ہوتا ہے، تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا جہاز سمندر کی تہہ میں ڈوب جائے یا تباہ ہو جائے۔ تو امریکہ کے لیے یہ تقریباً ناممکن مشن ہے، انہیں بات چیت کرنی پڑے گی۔ اس پہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کالی باف کا آیا، اور انہوں نے تو باقاعدہ وارننگ جاری کی ہے امریکہ کو۔ انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا۔ یہ کالی باف آپ جانتے ہیں مذاکراتی کمیٹی کے ہیڈ سے پہلے، اور اس کے علاوہ کالی باف جو ہے وہ ایرانی سپیکر بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آبنائے ہرمز میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسیوں کے باعث صورتحال مزید کشیدہ ہو رہی ہے اور خطے میں ایک نئی طاقت کا توازن تشکیل پا رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایران اس صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے اور موجودہ حالات امریکہ کے لیے قابل برداشت نہیں رہیں گے۔ آبنائے ہرمز میں ایک نئی مساوات بن رہی ہے جس کے اثرات عالمی سطح پر مرتب ہوں گے، جبکہ ایران نے ابھی اپنی مکمل حکمت عملی بھی شروع نہیں کی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی تو ہم شروع بھی نہیں ہوئے۔ آبنائے ہرمز کو کھولنا اور پھنسے ہوئے تجارتی جہازوں کو محفوظ رستہ فراہم کرنے کی جو امریکہ کا ایک دعویٰ ہے اس کو انہوں نے غلط قرار دیا۔ انہوں نے کہا اس سے صرف کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور نقصان ہوگا بحری جہازوں کا، اور جو صنعت ہے جہاز رانی کی اس کا نقصان ہوگا۔ دوسری جانب امریکہ کو نا ابھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ فوری طور پہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، انہیں بڑے پیمانے پر اتحادی ممالک درکار ہوں گے۔ خالی یو اے ای ان کے ساتھ مل کر یا سعودی عرب ان کے ساتھ مل کر، اس ریجن کے چند ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ دور سے آئے اور آ کر ایران سے آبنائے ہرمز مکمل طور پہ چھین لے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے اور یہ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ عمان اس لڑائی سے ابھی تک باہر ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایران کے دوسری سائڈ پہ جو ملک ہے یا جو زمین ہے وہ عمان کی ہے۔ وہاں پہ اگر امریکنز یا ان کے اتحادی آ کر بیٹھ جائیں تو پھر وہ ایران کے لیے ایک مشکل پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ کیونکہ عمان اس لڑائی سے اپنے آپ کو باہر رکھے ہوئے ہے، لہٰذا یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اب پیٹ ہیگزٹ جو امریکی وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا جی امریکہ لڑائی نہیں چاہتا، لیکن ایران کو آبنائے ہرمز بند کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دے گا۔ یاد رکھیے گا آپ جو اس وقت سچویشن ہے نا، جو اس وقت میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، ابھی جو صورتحال ہے عالمی سطح پہ آبنائے ہرمز کی وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو آج سے 1 ماہ پہلے تھی، جب مذاکرات شروع نہیں ہوئے تھے، جب پاکستان نے پہلی مرتبہ اپیل کیا 1 ماہ پہلے کہ جناب وہ ڈونلڈ ٹرمپ والا، آپ کو یاد ہے کاپی پیسٹ والا ایک آیا تھا ڈرافٹ، وہ شہباز شریف نے اٹھا کے ویسے ہی پیسٹ کر دیا تھا غلطی سے، اور پول کھل گیا کہ یہ تو واشنگٹن سے آیا۔ بعد میں انٹرنیشنل میڈیا نے اس سارے عمل کو ایکسپوز بھی کر دیا تھا۔ تو جو کاپی پیسٹ والا شہباز شریف کا ایک ٹویٹ تھا جس کے اوپر بڑا رولا ڈالا تھا، بعد میں جناب یہ تو غداری ہو گئی، یہ خبر کیوں دی گئی، اور پھر انٹرنیشنلی یہ خبر جب ثابت ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن تھی آبنائے ہرمز کی کہ ایران نے طاقت کے بلبوتے پہ بند کر دیا تھا اور امریکہ پیچھے چلا گیا تھا، آج لگ بھگ ایک مرتبہ پھر وہی صورتحال ہے۔ بیچ بیچ میں وقتاً فوقتاً ایران نے گفت و شنید کے بعد اپنے ایک مجوزہ طریقہ کار کے تحت آبنائے ہرمز میں سے بحری جہازوں کو نکالا ہے اور گزارا ہے، لگاتار گزارا ہے، اور ایک طریقہ کار کے تحت گزارا ہے۔ لیکن جب سے امریکہ نے زبردستی والا آپشن اڈاپٹ کیا ہے تب سے لے کر اب تک جہازوں کے لیے وہاں سے گزرنا پھر مشکل ہو گیا۔
تو پرانی سچویشن برقرار ہو گئی ہے. امریکہ کو بات چیت کرنی پڑے گی. اگر وہ جنگ میں جاتا ہے تو پھر ایک لمبی جنگ کے لیے تیار رہنا پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ چائنا کے دورے پر جا رہے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے, وہ چائنا کے دورے پر نکل گئے اور وہاں پہ وہ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے اور بیجنگ میں ان کی بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہیں جس میں بہت ساری انفارمیشن شیئرنگ وہ کریں گے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب آنا ہے چائنا میں تو وہاں پہ بیسیکلی بات آپ نے ہرمز کی اور مڈل ایسٹ کے اندر جو کنفلکٹ پیدا ہو گیا ہے, جو یہاں تصادم چل رہا ہے, اس پہ بات ضرور ہوگی. ناظرین, بڑے لمبے عرصے سے میں خبردار کرتا چلا رہا ہوں کہ بلوچستان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے. اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, بلوچستان کو حقوق دینے کی ضرورت ہے. لیکن بندوق اور ڈنڈے کا کھیل آج کہاں پہنچ گیا میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ خود اعتراف کیا DGISPR نے کہ 4 دنوں میں بلوچستان میں بہت تباہی ہوئی ہے. بہت سارے واقعات جو رپورٹ نہیں ہوئے, لیکن اس کے باوجود جتنا رپورٹ کیا گیا اس کے مطابق 42 سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو گئے, جن میں پولیس والوں کی اکثریت ہے. اور اس کے بعد بھی واقعات لگاتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو سویلینز شہید ہو رہے ہیں یا ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں وہ الگ ہے. کرکٹرز کے اوپر اٹیک کیا گیا, انہیں شہید کیا گیا. اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اقلیت سے ان کا تعلق تھا. پھر بچے جو ہیں وہ دھماکوں کے اندر شہید ہو گئے. تو لگاتار واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بلوچستان ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو اب مٹی ڈالنے کے لیے معاملے کے اوپر, یا معاملے کو دبانے کے لیے, یا پولیٹیکل فیور لینے کے لیے وزیر اعظم کو پہنچایا گیا بلوچستان میں. یعنی وزیر اعظم کو, کچھ سیاستدانوں کو اور جو کیبنٹ کے لوگ ہیں انہیں بلوچستان میں پہنچایا گیا. وزیر اعلیٰ کو بٹھایا گیا, وزیر اعظم کو بٹھایا گیا, ساتھ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور باقی لوگ بیٹھے تھے. دیکھیں یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے irrelevant ہیں. ایکچولی بلوچستان کا ایک ایک فیصلہ وہاں موجود ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. عاصم منیر صاحب اور ان کے سبارڈینیٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے بلوچستان کا فیصلہ کرتے ہیں. سیاستدانوں کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر سیاستدان بلوچستان کا فیصلہ کرتے تو آج بلوچستان کی یہ حالت نہ ہوتی. وہاں پہ جو حکومت بٹھائی ہوئی ہے وہ عاصم منیر صاحب نے اپنی مرضی سے لا کے بگٹی کو بٹھایا فارم 47 دے کر. وہ تو اصلی آدمی نہیں ہے, وہ تو نقلی آدمی ہے. اسی طرح شہباز شریف جو ہے وہ 17 سیٹوں کے ساتھ اسے وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا. تو ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ ہمارا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. نہ یہ کوئی جمہوری فیصلہ ہے, نہ کوئی پولیٹیکل فیصلہ ہے. ہونا وہی ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بلوچستان میں کرنا ہے, اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب انہوں نے ایک کور لیا ہے سیاستدانوں کو وہاں لے جانے کے بعد, اور جس آدمی کا کام تھا محسن نقوی, ایک تعلق داری نے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تعلق داری کی بنیاد کے اوپر یہ شخص پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا. اس نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا. پنجاب کی جو روایات ہیں ان کو پامال کر کے رکھ دیا, ستیہ ناش کر دیا. پوری بیوروکریسی کا, پورے سسٹم کا, پورا الیکشن چوری کر دیا اس نے. اس کو تعلق داری کی بنیاد کے اوپر پاکستان کا سب سے مقبول کھیل ہے کرکٹ. PCB کا چیئرمین بنا دیا. اس نے کرکٹ بھی تباہ و برباد کر دی, کچھ ہمارے پلے نہیں چھوڑا. پھر تعلق داری کی بنیاد کے اوپر اس شخص کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا. سینیٹر بنانے کے بعد اس نے پاکستان کی داخلہ صورتحال ایسی کر دی ہے کہ آج پورے پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ آگ پھیلتی پھیلتی آزاد کشمیر تک پہنچ گئی ہے. دہشت گردی ریکارڈ ہوتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس کا سدے باب کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. اور یہ شخص آج بھی وزیر داخلہ ہے. اب یہ وزارت خارجہ کے اندر منہ مار رہا ہے. اب یہ جا کر وہاں اقوام متحدہ میں میٹنگز کر رہا ہے, کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں. تو اب وزارت خارجہ کا بھی بیڑا غرق ہونے لگا. یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں کہ تعلق داری کی بنیاد کے اوپر یہ بندہ جس محکمے کے اندر, جس ادارے کے اندر, جس شعبے کے اندر گیا, اس کا اس نے بیڑا غرق کر دیا. اور اس کے وہاں پہ سسٹین کرنے کے پیچھے صرف ایک وجہ رہتی ہے کہ اس کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ تعلق داری ہے, بس اور کچھ بھی نہیں ہے. اب بلوچستان کے حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں. جب وزیر اعظم وہاں پہ پہنچا تو تحفہ پتہ کیا ملا وزیر اعظم کو؟ چاغی شہر کے اوپر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا. باقاعدہ مناظر موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, تصاویر موجود ہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا ابھی سارا. چاغی شہر کے اندر BLA کے لوگ آتے ہیں. اب آپ کہیں فتنۃ الہندوستان, فتنۃ الاسرائیل, فتنۃ الیہود, فتنۃ الہنود, فتنۃ الشیطان, آپ جو مرضی نام دیتے رہے ان کو. بھئی BLA ہے وہ شہر کے اندر آ گئی, اور انہوں نے آ کر پورے شہر پہ کنٹرول کر لیا. بینک ان کے کنٹرول میں چلے گئے, پولیس ان کے کنٹرول میں چلے گئی, سرکاری محکمے ادارے سارے ان کے کنٹرول میں چلے گئے, اور وہ وہاں پہ دندناتے رہے. تھوڑی دیر کے لیے نہیں, بہت دیر تک کے لیے. اور انہوں نے کنٹرول کر لیا سارا کا سارا چاغی شہر. یہ ذرا دیکھ لیں آپ ہوا کیا. سینکڑوں کی تعداد میں مسلح افراد نے چاغی شہر میں داخل ہو کر پورے شہر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. سرکاری دفاتر, بینک, پولیس تھانوں پر مسلح افراد نے کنٹرول کر دیا.
तहसील चागी में मुसल्लह अफराद का पुलिस थाने पर हमला भी हुआ। मुसल्लह अफराद ने पुलिस थाने को नजर आतिश कर दिया और एम्बुलेंस अपने साथ लेकर चले गए। थाने में मौजूद रिकॉर्ड और सरकारी गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया। मुसल्लह अफराद की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी भी की गई और आने जाने वालों को चेक भी करते रहे, स्नैप चेकिंग। ये है नादरीन चागी की सूरत हाल। वजीर आजम को ले जाके कोयटा के एक बंद कमरे में बिठा दिए कि जनाब जो हमने गंद मारा है ना, उसके ऊपर जरा आप सियासी लेपापोती कर दें, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चागी वो जगह हमें इसलिए याद है कि यहां पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके चागी के पहाड़ों में पूरी दुनिया को पैगाम दिया था कि अब हम एक एटमी कुव्वत है, और उसी चागी पे आज दहशतगर्द कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कब्जे में आप जो मर्जी करें, यहां लटक जाए, उल्टा लटक जाए, कुछ भी करें, वहां उनके कंट्रोल में गया। और वो अपनी मनमानी करने के बाद वहां से वापस गए और कोई उन्हें रोकने के काबिल नहीं था, किसी ने उनके सामने मुजामत नहीं की। यह है नादरीन सूरत हाल। अब वो कहता था एक SHO की मार है। आसिम मुनीर साहब का जो ताल्लुकदार है मोहसिन नकवी, उनका अजीज है, वो कहता है जी एक SHO की मार है, दहशतगर्द। वजीर आजम भी आपने वहां पहुंचा दिया, आर्मी चीफ भी आपने वहां पहुंचा दिया, और आज ही के दिन में चागी शहर के ऊपर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे, उनका वहां पे कंट्रोल था। कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कुछ इंकशाफात किए। एक तो सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दे दिया कौमी असेंबली की सीट से, और ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अपनी सारी मुराहत और तनख्वाहें वापस की उन्होंने। ये कुछ 78,92,725 रुपए का चेक लिखकर उन्होंने हवाले किया वहां पे असेंबली में कि जनाब ये आप पैसा वापस ले लें, और मैं अब इस असेंबली का रुकन नहीं हूं। उन्होंने इनकार कर दिया। तो नादरीन हालात यहां तक पहुंच गए हैं। पहले अख्तर मेंगल साहब की आप बात सुने। अख्तर मेंगल साहब ने 2 स्टेटमेंट दिए, और दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बड़े खौफनाक हैं। एक तो उन्होंने इंकशाफ किया कि बलूचिस्तान के हर शहर में डेथ स्क्वाड बना दिए गए, जिनको बाकायदा सरकारी असलहा और बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियां फराम की जाती हैं। इन गाड़ियों पर डेथ स्क्वाड पाकिस्तान का झंडा लगाकर कार्रवाइयां करते हैं। क्या असेंबली में इस डेथ स्क्वाड के बारे में आज तक किसी ने बात की है? ये अख्तर मेंगल साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी खिताब किया था, ये भी बात की थी। इन्होंने एक वाकया सुनाया, मैंने वो वाकया सुना, मेरा दिल हिल गया। मैं बहुत परेशान हो गया था कि इस किस्म का जुल्म हुआ है बलूचिस्तान में। वक्त कम है, लेकिन इसके बावजूद ये वाकया आपको सुनना चाहिए, और जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि दहशतगर्द बनते कैसे हैं और उनकी तादाद बढ़ती कैसे है। अख्तर मेंगल साहब बताते हैं कि खुजदार का इलाका है जहरी, वहां पे सरदार नसीर हैं, वो बहुत बड़े सरदार हैं वहां के। उनके घर पे सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं। आने की वजह यह है कि करीब ही उनके ऊपर एक अटैक होता है और वो वहां से चलते हुए सरदार साहब के घर तक आ जाते हैं। अब आगे की कहानी जरा आप उनके मुंह से सुने कि उनके साथ हुआ क्या। चलकदमी करते हुए सरदार नसीर के घर के सामने आते हैं, आवाज देते हैं, उसको वो बाहर निकलता है। 70 प्लस उसकी एज है। रिसेंटली ही इज गॉन थ्रू अ बाईपास, हार्ट बाईपास जिसका हुआ है। एक पांव उसका फ्रैक्चर है। वो घर से अपने 3 बेटों के साथ बाहर निकलता है तो मेजर साहब कहते हैं, गलीज अल्फाज में उसको बुरा भला कहते हैं और इशारा करते हैं कि यही दहशतगर्द है। और सिपाही जो कूद पड़ते हैं उस पर गले से पकड़ के उसको घसीटते हुए उस बुजुर्ग को उसके सर पे कुंदाख मारते हैं, बट मारते हैं। सारे कोई गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा खामोश तो नहीं बैठा होगा वहां। कोई भी हो, मैं नहीं कहता कोई बलोच, चाहे वो सिंधी हो, चाहे पश्तून हो, चाहे पंजाबी हो, सराइकी हो, कश्मीरी हो, क्या आप में से कोई ये बर्दाश्त करेगा कि आपके वालिद बुजुर्ग आपके सामने उसको बेइज्जती की जाए, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए? वो बेटा जज्बाती होता है तो उस मेजर के गिरेबान में पकड़ता है, फायर करते हैं, बाप के सामने बेटे को शहीद करते हैं, उसकी लाश को घसीटते हुए गाड़ी में डालते हैं, उसके ज़ईफ वालिद को जो है गाड़ी में डालते हैं, उसके 2 दूसरे भाई वो और ले जाके स्कूल में इनको बंद करते हैं। गांव के लोगों को पता चलता है, वो इकट्ठे होते हैं कि जी ये क्या जाती कर रहे हैं आप। उन पे मोटर फेंक दिए जाते हैं जिसमें खवातीन जख्मी होती हैं। लाश भी ले जाते हैं, उस सरदार को भी ले जाते हैं। बहुत कोशिश के बाद रात को सरदार को छोड़ देते हैं और सुबह उसको इतला करते हैं कि आओ अपने बेटी की लाश ले जाओ। ये फलस्तीन में सुना होगा ना, कश्मीर में सुना होगा, लेकिन बलूचिस्तान में आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। और दूसरे दिन जब लोग जाते हैं लाश वसूल करने से, उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं रिटन कि आप लिख के दें कि ये दहशतगर्द था, इस कंडीशन में उसकी लाश दी जाए। अब उस गांव के लोग जो सरदार को अपना सरदार समझते हैं, वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे आने वाले दिनों में? ये मैंने एक आपको सरदार की बात बता। अब आप अंदाजा करें कि कैसा जुल्म है कि बाप को कहते हैं दहशतगर्द है
اور اسے فوجی مارتے ہیں, اس کا جوان بیٹا جا کے گریبان پکڑتا ہے, اس کو گولی مار کے قتل کر دیتے ہیں, اور اس کی لاش اٹھا کے لے جاتے ہیں, باپ کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں. بعد میں لاش اس شرط کے ساتھ واپس کرتے ہیں کہ تم لوگ لکھ کر دو کہ یہ آدمی دہشت گرد ہے جس کو ہم نے مارا.